69 میں انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انہوں نے کہا بے شک انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے. اپنے آپ سے انہوں نے اچھی امید رکھی. تو خود سے اچھی توقع رکھنے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، انسان میں کانفیڈنس آتا ہے. انسان اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہے اور اس کی صلاحیتیں مفید کاموں میں لگتی ہیں. سورہ یوسف میں بھی ہم کو یوسف علیہ السلام کا قول ملتا ہے. آیت نمبر 55 میں انہوں نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ زمین کے خزانوں کا آپ مجھ کو انچارج بنا دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم والا ہوں. ان کو توقع تھی اپنے آپ سے کہ اگر مجھ کو یہ ذمہ داری دی جائے گی میں اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کروں گا. اب اس اچھی توقع کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی توقع انسان کو محنت پر آمادہ کرتی ہے، انسینٹیو ہوتا ہے، امید ہوتی ہے انسان کو کہ میں یہ حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر وہ اس کے لیے محنت کرنے پر خوشی خوشی آمادہ ہو جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ توقع یہ رکھنا کہ اگر مجھ کو مال ملا تو میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کروں گا، یا موقع ملا تو شہادت کا درجہ حاصل کروں گا. اس توقع پر بھی اجر ہے، اس اگر پر بھی اجر ہے کہ اگر مجھ کو پیسہ ملا تو میں نیکی میں لگاؤں گا، اگر میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو میں صلاحیت کو یہاں لگاؤں گا، اگر مجھ کو موقع ملا میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا. اس توقع پر بھی اللہ کے ہاں اجر ملے گا. امید تو لگائی تھی، اگر بستر پر بھی موت آ گئی تو شہیدوں میں شمار کیا جائے گا. اور خود سے توقع کرے انسان، رکھے توقع اپنے آپ سے کہ اگر مجھ کو گناہ کا موقع ملا تو مجھے پوری توقع ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا. اور جب توقع رکھے تو انشاءاللہ ضرور کہے انشاءاللہ. ابھی جو اپنے آپ سے ہم توقع کی بات کر رہے ہیں کہ اچھائی کا موقع ملا اچھائی کروں گا، اگر گناہ کا موقع آیا توقع ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں گا. یہ کیا ہے دراصل توقع رکھنا اپنے آپ سے؟ یہ دراصل ایک طرح کی ذہنی مشق ہے. اٹس اے مینٹل ایکسرسائز. مینٹلی اپنے آپ کو انسان پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے اور پھر کوئی حقیقی صورتحال سامنے آتی ہے، ریئل لائف سچویشن سامنے آتی ہے، کوئی نیکی کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر انسان بوکھلاتا نہیں بلکہ پورے اعتماد سے کر گزرتا ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے نا. جب موقع آتا ہے وہ فوراً اس کو اپنے فائدے کے لیے حاصل کر لیتا ہے. ورنہ اگر انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں اور کوئی موقع اس کے سامنے آ جائے وہ اس کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، غیر متوقع ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور اپرچونٹی چلی جاتی ہے. اور جب وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے، توقع رکھی ہوتی ہے اس نے، جو ہی موقع آتا ہے فوراً موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ توقع پلس موقع، توقع پلس موقع ایکول ٹو کامیابی، ایکسپیکٹیشن پلس اپرچونٹی ایکول ٹو سکسیس. تو اپنے آپ سے اچھی امید رکھے انسان، اپنے آپ کو خواہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، حقیقی امید رکھے، اپنے آپ کو جانچے پرکھے کہ ہاں میں کیا کر سکتا ہوں، ہیومنلی کیا چیز پاسبل ہے، میں انسان ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تاکہ جب موقع آئے تو وہ کر گزرے. یہ تو اپنے آپ سے توقع کی بات ہم نے کی. ایک توقع جو ہوتی ہے وہ دوسروں سے بھی ہوتی ہے. اب اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اللہ سے توقع لگانا
یہ بہت پسندیدہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے قرآن میں توکل. توکل توکل کرو اللہ پر. اللہ سے توقعات لگائے انسان. جہاں تک اپنی ذات کا معاملہ ہے، بعض دفعہ ہماری اپنی ذات ہماری توقع پر پوری نہیں اترتی، لیکن جو اللہ سے توقعات انسان لگاتا ہے، اللہ توقعات سے بہت بڑھ کر دیتا ہے. تو اللہ سے خوب توقع لگائے، اطاعت کرے اللہ کی، اس کے صلے میں توقع رکھے کہ مجھ کو اس کا اجر ملے گا. مشکلات اور آزمائشیں آنے پر صلے کی توقع رکھے کہ اس کا مجھ کو اجر ملے گا. جب مشکلات آئیں توقع رکھے اللہ سے کہ اللہ دور کرے گا، اور اللہ سے ضرور توقع رکھے کہ اللہ میری خواہشات، اللہ میری تمنائیں ضرور پوری کرے گا. جب اللہ سے اتنی ساری امیدیں ہوتی ہیں، اللہ سے اتنی ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ دعا کی شکل میں نکلتا ہے. انسان خوب دعائیں مانگتا ہے اپنے رب سے، اور اللہ سے اچھی توقع عین عبادت ہے. اور دعا تو ہے ہی عبادت. توقعات کا اظہار ہے دعا. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اس کا اظہار ہم دعا کی شکل میں کرتے ہیں. اور اللہ سے اچھی اچھی توقعات رکھنا، اچھی اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھنا انسان کو مایوسی سے بچا لیتی ہیں، پر امید رکھتی ہیں اس کو. سورہ یوسف میں آتا ہے آیت 87، یعقوب علیہ السلام کا قول ہے. اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو اللہ سے کون توقع نہیں لگاتا؟ جو کافر ہوتا ہے. مومن تو بہت توقعات لگاتا ہے اپنے رب سے، اللہ یہ بھی دے گا، اللہ یہ بھی کرے گا، اللہ یہ بھی کرے گا. وہ تو اتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کی اللہ سے، اور امید بھی رہتی ہے اس کو. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قول آیا ہے. ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا آیت نمبر 16 میں کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. کہ چلو تم لوٹ چلو غار کی طرف، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا، اور اللہ تمہارے معاملات میں آسانی پیدا کرے گا. یہ امید تھی نا ان کو، اللہ سے امید تھی کہ اللہ کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا. یہ توقع رکھنا، یہ چیز انسان کو پر امید رکھتی ہے. اس کے نروز شیٹر نہیں ہوتے. مشکل آنے پر انسان جو ہے وہ ٹینشن کا اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. اللہ سے امید انسان کے اعصاب کو مضبوط کر دیتی ہے، اسٹرانگ نروز ہو جاتی ہیں انسان کی. پورا اعتماد رہتا ہے انسان، کسی حال میں اس کا سر نہیں جھکتا، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق کبھی خراب نہیں ہوتا، امید کی وجہ سے کہ میرا رب مجھ کو اچھا ہی دے گا. سورہ مریم میں بھی اس امید کا، اللہ سے امید لگانے کا ہمیں ذکر ملتا ہے. زکریا علیہ السلام انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا. توقع ہے میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے توقع ہے اپنے رب کو پکار کر میں ناکام نہیں ہو سکتا. کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، پھر توقع رکھنا اللہ سے کہ اللہ بہتری کرے گا. اس کا ذکر ہم کو سورہ قلم میں ملتا ہے آیت نمبر 32 وہاں واقعہ یہ ہے کہ کچھ بھائی تھے، ان سے کچھ اللہ کی بارگاہ میں غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، ان کا سارا باغ جل گیا، ختم ہو گیا. جب انہوں نے اپنے جلے ہوئے باغ کو دیکھا کہ اچھا اتنا نقصان ہو گیا، تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. انہوں نے کہا اس نقصان کے بعد عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا
انا الی ربنا راغبون، توقع ہے ہمارا رب ہمیں بدلے میں اسے بہتر عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہ نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ اسے بہتر دے گا. اللہ سے امید ہے نا، یہ اللہ سے توقع ہے، تو نقصان بھی قابل برداشت بن جاتا ہے. شخصیت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں جاتی، انسان ذہنی نفسیاتی مریض نہیں بن جاتا نقصان کے نتیجے میں. بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے کہتا ہے اللہ مالک ہے، چلو ہمیں جانا بھی تو اللہ کی طرف ہے نا، دنیا میں نہیں دے گا تو وہاں دے دے گا، اور چاہے گا تو دنیا میں بھی دینے پر قادر ہے. پھر کوئی قدم اٹھانا ہو، کوئی ایک اننون غیر معلوم منزل کی طرف کہیں جانا ہو اللہ کی خاطر، تو بھی اللہ سے امید. سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا قول آتا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں تو چل پڑا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب وہی مجھ کو ہدایت دے گا. یہ اللہ سے امید، اللہ کی خاطر نکلے ہیں، اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی ناکام مجھ کو نہیں کرے گا. اور اگر کوئی خطا ہو گئی ہے دنیا میں تو پھر امید کہ اللہ معاف کرے گا، ورنہ اگر یہ امید نہ ہو کہ اللہ مجھ کو معاف کرے گا تو یہ نا امیدی مزید گناہوں کے اندھیرے میں انسان کو دھکیل دے. تو امید رہتی ہے کہ اللہ مجھ کو بخشے گا. سورہ شعراء میں آیت 51 میں یہ مضمون آتا ہے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم کو یہ امید ہے کہ اللہ ہماری خطائیں، جو کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم پہلے مومن ہیں. یہ جادوگروں نے کہا تھا، جو فرعون نے جادوگر بلائے تھے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اپنی پچھلی زندگی پر ان کو افسوس ہوا، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو بخش دے گا جو ہم سے پہلے ہوئے. تو اللہ سے پر امید رہنا یہ انسان کو مایوسی سے بچا لیتا ہے اور اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. ایسی بانڈنگ ہوتی ہے رب سے، ایسا قریبی تعلق اللہ سے بنتا ہے کہ جس کا فائدہ سارے کا سارا انسان خود ہی اٹھاتا ہے. ایسا تو کوئی اور رشتہ، ایسا تو کوئی اور تعلق ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ جڑتا ہے امید کی وجہ سے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. وہ مسبب الاسباب ہے، بغیر اسباب کے وہ جو تم چاہو تم کو دے سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں. تو خوب مانگو، خوب پکارو، خوب رب سے تعلق قائم کرو، دیکھنا تم کتنے خوش رہو گے، مایوس نہ ہوگے. تو مایوسی سے انسان بچتا ہے، پر امید رہتا ہے، مظلومیت نہیں طاری ہوتی اس میں، خود پر ترس نہیں کھاتا، نیور ویلوز ان سیلف پٹی، ہائے میں بیچارہ، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ اللہ سے پر امید رہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے نقصان ہوا، میری فلاں تمنا دنیا میں پوری نہ ہوئی، اللہ مجھ کو اجر دے گا. اتنا پر امید رہتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے، کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، اور نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے ثابت قدم رہتا ہے. ساری امید ہی چونکہ اللہ سے ہوتی ہے، پر امید ہوتا ہے، توقع سب اللہ سے ہوتی ہے، تو ثابت قدمی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم کو اس طرح اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ سے اچھی توقع رکھیں اور دوسرے کے ہم اللہ سے اپنی توقعات رکھیں. اب اس کے بعد ایک اور طرح کی توقع کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے توقعات کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اپنے آپ سے اچھی توقعات لگانی چاہیے انسان کو، اور حقیقت پسندانہ توقعات لگانی چاہیے، ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، اور اللہ سے توقع لگانی چاہیے۔ توقع کا مرکز، توقع کا محور اللہ کی ذات ہو۔ جو یہ کرتا ہے ذاتی طور پہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ پر توقعات کرتا ہے تو وہ پر امید رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، تلخی نہیں آتی اس کے اندر، صابر ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اب ہم توقع کا ایک اور پہلو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے دوسروں سے توقعات لگانا۔ دوسروں سے توقعات کو دو کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے توقعات لگانا، یہ تو اداسی کا اور غم کا نسخہ ہے۔ کیا چیز؟ اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے توقعات لگانا، یہ میرے لیے یہ کر دیں گے، یہ میرا شکریہ ادا کریں گے، یہ میری تعریف کریں گے، یہ مجھے اچھا سمجھیں گے، یہ مجھے دیں گے۔ یہ توقعات جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے لگائی جاتی ہیں، یہ انسان کو پریشان رکھتی ہیں، اپسیٹ کر دیتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور طرح کی توقع ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کے فائدے کے لیے ان سے توقع لگانا۔ اپنا فائدہ نہیں مطلوب، ان کا فائدہ چاہیے تو ان سے توقع لگانا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ مثال کے طور پہ دین کا پیغام ان تک پہنچا دینا، ان کے فائدے کے لیے، یہ قبول کر لیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ پھر جیسے مائیں توقع لگاتی ہیں بچوں سے کہ یہ اپنی چیزیں خود سنبھال کے جگہ پہ رکھیں گے، یہ اچھا پڑھیں گے، کس لیے؟ ان کے لیے۔ اور جتنی توقعات لگائی جائیں انسانوں سے، اس میں ان کی بھلائی کا خیال رکھا جائے اور اپنا اجر اللہ کے پاس محفوظ سمجھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، غصہ کیا تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اللہ کے لیے انسان دوسروں سے توقع رکھے، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، نمبر ایک، اور دوسرے اللہ کا بندہ بنیں گے تو آخرت میں ان کی فلاح ہوگی، بہتری ہوگی، اور دنیا ان کی سنوارنے کے لیے توقعات رکھی جائیں کہ ان کو کام کرنا آئے گا، اچھا پڑھ لیں گے تو ان کی دنیا سنور جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ توقعات اچھی ہیں جو دوسروں سے رکھی جائیں۔ پھر ایک توقع یہ ہوتی ہے جو دوسروں کو ہم سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نے بات کی نا اپنی ذات سے ہم کیا توقعات لگاتے ہیں، وہ بھی حقیقت پسندانہ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم میں اعتماد پیدا ہوگا۔ تھوڑا سا جو نازک معاملہ ہے وہ یہ جو دوسروں کی توقعات ہم سے ہوتی ہیں، وہ کس حد تک پوری کی جائیں، کس حد تک پوری نہ کی جائیں، کتنی اہمیت دی جائے، کتنی اہمیت نہ دی جائے۔ اس میں شریعت اور فطرت، یہ دونوں چیزیں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔